اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور پھر ان کی نسل کے بعد انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ ایک گلدستہ تو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ نساء کے آخر میں، وہاں 13 انبیاء اور رسل کے نام آئے تھے۔ یہاں اس سے ذرا بڑا گلدستہ آئے گا، یہاں پہ 17 انبیاء اور رسل کے نام آئیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں آیا ہے، اور جو جن رسولوں کی قوموں پر ہلاکت کے بارے میں قرآن میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے، ان 6 کا ذکر جو ہے سورہ اعراف میں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر ہوا، یہ صراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ جو قوم نوح کے ساتھ، ہود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کو علیحدہ نکال لیا ہے، وہ سورہ انعام میں، اور باقی جو ہے نوح، ہود، صالح اور شعیب، لوط اور موسیٰ، ان کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا سورہ اعراف میں، اس لیے کہ ان کا معاملہ ایام اللہ کا ہے۔ تو فذکرہم بایام اللہ، التذکیر بآلاء اللہ اس میں ہے، التذکیر بایام اللہ اس میں ہے، لہذا یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ یہاں جو آزر کا لفظ خاص طور پر آیا ہے میرے نزدیک، یہ اصل میں تورات کی نفی کے لیے، تورات میں طارح نام لکھا گیا ہے، گویا اس کی تصحیح کے لیے، ورنہ یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، یہ کافی تھا، لیکن نام اس لیے دیا گیا کہ تورات پڑھنے والوں کو مغالطہ ہوتا ہے، اور اسی مغالطے کو اہل تشیع نے اختیار کر لیا ہے۔ انہوں نے تورات میں جو نام دیا گیا ہے اسے حضرت ابراہیم کا باپ کہا ہے، اور حضرت یہ جو آزر تھا اس کو کہا ہے کہ یہ چچا تھا۔ اس کی خاص وجہ ہے، وہ پھر کسی موقع پر بیان ہوگی، لیکن یہ کہ تورات کی اس غلطی کو اہل تشیع نے اختیار کیا۔ قرآن مجید نے اسی کی نفی کے لیے یہاں پر حضرت ابراہیم کے والد کا نام صراحتاً بتا دیا کہ آزر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ نے ان بتوں کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میرا تو خیال یہ ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم دکھانے لگے یا دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت۔ ملکوت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام قائم کیا، جسے میں کہتا ہوں کہ جو یونیورسل گورنمنٹ ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس کے کارندے ہیں، تو اس کے مشاہدہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کراتا ہے، تاکہ ان کا یقین جو ہے وہ یقین اس درجے کا ہو جائے کہ جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں، وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ لیکن واو چونکہ یہاں آیا، اس سے پہلے ہم محذوف مانیں گے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کر سکے اور پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یہ جو آگے آ رہا ہے یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم پر حجت کو اس طور سے پیش کیا گیا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا اپنا ذہنی ارتقاء ہے کہ واقعتاً انہوں نے سمجھا یہ ستارہ خدا ہے، پھر ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں یہ تو ڈوب گیا، پھر چاند کو دیکھا تو چاند خدا ہے، پھر کہا نہیں یہ تو یہ بھی جو ہے غروب ہو گیا، پھر سورج کو کہا۔ تو یہ بات اصل میں بعض حضرات کی رائے ہے یہ، اور الفاظ سے کچھ متبادل بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ صحیح رائے جس سے کہ آگے آ جائے گا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کرنے کے لیے یہ تدریج اختیار کی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور نبی کوئی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر مشرک نہیں ہوتا، اس کی شریعت، اس کی سرشت اتنی خالص ہوتی ہے۔ صدیقین مشرک نہیں ہوتے، نبی تو ان سے بھی اونچے درجے کے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کبھی شرک نہیں کیا، حضرت عثمان نے کبھی شرک نہیں کیا، جو صدیقین ہیں صحابہ میں سے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب ان پر رات جو ہے اس نے تاریکی کر دی، رات کوكبا، انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو، قال هذا ربی، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ یہ گویا کہ کہنے کیا، ہاں یہ میرا رب ہے۔ اب یہ سوالیہ انداز بھی ہو سکتا ہے، پھر سائن آف ایکسکلیمیشن ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کہنے کے لیے کہ یہ رب ہے، یہ انٹروگیشن کا بھی ہو سکتا ہے۔ هذا ربی،
فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ڈوب گیا تو کہا بھئی یہ ڈوب جانے والی شے تو پھر میں تو پسند نہیں کر سکتا کہ میں اس کو اپنا خدا مان لوں۔ یہ قوم جو تھی ستارہ پرست بھی تھی، بت پرست بھی تھی، ستارہ پرست بھی تھی، اور نمبر 3 شاہ پرست بھی تھی۔ تینوں قسم کے شرک اس قوم میں موجود تھے کہ جس میں حضرت ابراہیم بھیجے گئے۔ یہ بیبیلونیا یا عراق، آج کا عراق، سابق بیبیلونیا، اس کا ایک شہر اس شہر کے بھی اب کھنڈرات نکل آئے ہیں، کھدائیاں ہو چکی ہیں۔ شہر میں پیدا ہوئے ہیں، پھر وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین گئے ہیں، اور پھر حضرت اسماعیل کو آباد کیا ہے حجاز میں، اور اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو آباد کیا ہے فلسطین میں۔ تو یہ ان کے ذہن میں رکھیے۔ اور اس وقت عراق میں یہ شرک جو ہے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، کیونکہ یہاں بت پرستی بھی تھی، ستارہ پرستی بھی تھی، اور تیسرے یہ کہ بادشاہ بھی نمرود جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اس کا مکالمہ جو ہے جو اس نے کیا تھا محاجہ حضرت ابراہیم سے، وہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ انا احیی و امید، میں بھی یہ اختیار رکھتا ہوں، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں مار دوں۔ فلما رأى القمر بازغا، جب انہوں نے دیکھا چاند چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہا ہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے رب۔ فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی، جب وہ بھی ڈوب گیا، غائب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو پھر میں تو قوم ضالین میں سے ہو جاؤں گا۔ گویا کہ ابھی یہ الفاظ ہیں کہ جن سے اشارہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی ان کا اپنا ذہنی اور فکری ارتقاء ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ الفاظ سے متبادر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان دونوں چیزوں کو، دونوں سائڈز کو ناپ تول کر جو رائے بنتی ہے وہ دوسری ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب دیکھا سورج بہت چمکدار، قال ھذا ربی ھذا اکبر، تو فرمایا ہاں یہ ہے رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تو بری ہوں، اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرہ جو ہے ادھر کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔